خواب کیا ہے؟ خواب نفس انسانی، جس کو روح بھی کہا گیا ہے، بعض مفسرین اس کو روح قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں روح دو ہیں، ایک وہ ہے یسألونک الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک ہے، بندے کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے، اس کا تعلق عرش سے اوپر بھی ایک کائنات ہے، اس سے تعلق ہے اس کا۔ ایک روح وہ جو انسان کے بدن میں جان جان تک خون دوڑتا ہے، ایک روح یہ بھی ہے، کچھ لوگ اس کو نفس کہتے ہیں، کوئی اس کو روح کا نام دیتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی روح ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی یہ روح جو بدن میں ساری جاری ساری ہے، یہ جو انسانی روح ہے بدن میں جاری ساری، جس کو نفس بھی کہا جا سکتا ہے، سوتے میں یہ بدن کے کام سے فارغ ہو کر یہ پھر پرواز میں رہتی اور پھر ایک اور دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو آپ روح کہہ دیں یا نفس، اور اس کے لیے پھر ماضی اور حال اور زمانے بھی برابر ہو جاتے ہیں، پھر یہ گھومتی ہے یہ روح اور بہت کچھ دیکھتی ہے، اور پھر انسان کو وہی چیزیں نظر آ جاتی ہیں خواب میں۔ خواب 3 قسم کے ہیں، ایک ہے حدیث نفس، ایک ہے حدیث نفس جس کو حدیث نفسانی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، دوسرا ہے تسویل شیطانی سین کے ساتھ، تسویل شیطانی، اور تیسرے قسم ہے الہام ربانی۔ حدیث نفسانی، تسویل شیطانی، الہام ربانی، یہ پہلے والے دو جو ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تیسرا جو ہے وہ کرامت ہے، الہام ربانی۔ حدیث نفسانی کیا ہے؟ یا حدیث نفس کہو یا حدیث نفسانی، آدمی جو سوچتا ہے خواب میں وہی آتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ بینک میں کیشیئر ہے، پورے دن پیسے گنتا ہے، خواب میں بھی اس کو نظر آتا ہے پیسے گن رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، اس کو خواب میں بھی آنکھیں لگ جاتی ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، اپنے پاتا ہے۔ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، خواب میں موٹر سائیکل اس کو نظر آتا ہے چلا رہا ہے۔ یا اس کو بھوک لگی ہے اور اسی میں وہ سو جاتا ہے، اس کی نیند آ جاتی، تو وہاں کھانے کو دیکھتا ہے، دسترخوان ہے اور کھانا ہے فلاں، پیاس لگی ہے، پانی نظر آتا ہے، پیشاب ستا رہا ہے اس کو، خواب میں پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، ادھر 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 کچھ نہیں ہوتا، لیکن خواب میں اس کو نظر آتا ہے کر رہا ہوں۔ یہ ہے حدیث نفس یا حدیث نفسانی۔ اور ایک ہے تسویل شیطانی، شیطان انسان کو خواب میں آ کر ڈراتا بھی ہے، سانپ نظر آ رہا ہے، بچو نظر آ رہا ہے، کتا آپ کو پر حملہ کر رہا ہے، درندہ حملہ کر رہا ہے، کوئی اور اس طرح یہ چیزیں بھی ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، یہ تسویل شیطانی ہے۔ اور ایک الہام ربانی ہے، تیسری قسم، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور یہ حکم ہے کہ تعبیر یا لبیب سے لے لو یا حبیب سے لے لو، تعبیر خواب کا ہر ایک کو مت بتاؤ۔ بعض اوقات تعبیر حدیث میں ہے، تعبیر معلق اور موقوف ہے، خواب جب تعبیر دیتے ہیں اسی کے مطابق بات چل جاتی ہے، تو کوئی اگر غلط تعبیر دے گا تو اس کا نقصان ہوگا، تو عقل مند آدمی سے، لبیب مانا عقل مند سمجھدار جو خواب کا ماہر تعبیروں کا جانتا ہے، اس سے لے لو تعبیر، یا پھر کم سے کم اپنے خیر خواہ دوست سے جو اس کی تعبیر آپ کے لیے اچھی تعبیر بنائے، غلط تعبیر نہ بنائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا پاؤں، ایک پاؤں اس پہاڑ پہ ایک پاؤں اس پہاڑ پہ رکھا ہوا ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اس کے سامنے بیان کیا، یار مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میرا ایک پاؤں ایک پہاڑ پہ، مشرق پہ دوسرا مغرب پہ۔ اوہو، تم پٹ نہیں گئے، تمہارے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے اتنا جو پاؤں پھیلائے۔ اور وہ آدمی بیچارہ
اس تعبیر سے اس پر اثر یہ ہو کہ وہ مر گیا، اس پر اس تعبیر کا اثر ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ کسی عالم کو پتہ چلا کہ اس بیوقوف نے چروائے سے پوچھا، مجھ سے تعبیر پوچھتا تو میں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک اس سارے علاقے پر آپ کی حکمرانی ہوگی، اور وہ بن جاتا، حکمران بن جاتا، سردار بن جاتا، حکمران بن جاتا۔ اس بیوقوف نے جا کے چروائی سے تعبیر لے لی۔ تو خواب کی تعبیر ہر آدمی سے بیان نہیں کر رہے ہیں، خواب بطور خاص ایسا خواب جو ڈرانے والا ہو اور پریشانی کا باعث ہو، اس کو اپنے آپ تک محدود کرے، ہر ایک کو نہ بتاتا پھرے، اور جو مسنون دعا ہے وہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے اور کہے کہ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، اس خواب کے نقصان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہہ دے، ہر ایک سے کو بتاتا نہ پھرے اس کو، اور چھپائے اس کو، اور 3 دفعہ الٹے ہاتھ کی طرف تھوکی ایسے، یہ حدیث